ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تعالى في مقام آخر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حالت حاضرہ کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالی میری اس زبان سے کچھ اہم اور مفید باتیں جاری فرما دے۔ میں بھی بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں کہ میری آہ سحرگاہی کو دے تاثیر وہ یا رب، میری آہ سحرگاہی کو دے تاثیر وہ یا رب، جگا کر خواب غفلت سے جو عالم کو افادہ دے۔ بات اپنی نہ کہوں گا نہ کسی غیر کی میں، بات اپنی نہ کہوں گا نہ کسی غیر کی میں سنانے کے لیے حق کا پیام آیا ہوں۔ برادران اسلام، اس وقت پوری دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں، خاص کر عالم اسلام جن حالات سے دو چار ہے، قسم قسم کے مسائل اور پریشانیاں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ جو لوگ روزانہ اخبار بینی کے عادی ہے یا دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا بھر کی خبریں معلوم کرتے رہتے ہیں، وہ حضرات بخوبی واقف ہے کہ اس وقت پورا عالم اسلام بالخصوص طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار بنا ہوا ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر علاقے میں الگ الگ قسم کی مصیبت اور پریشانی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کے نام سے جو عام وبا پھیلی ہوئی ہے اور روز بروز اور زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، بالخصوص ہمارے علاقوں میں یعنی سورت اور بروچ کے علاقوں میں اس وقت اس کا کچھ زیادہ زور ہے، اور اس بیماری کی زد میں بکثرت اموات واقع ہو رہی ہے، اور خصوصاً بڑے بڑے علماء کرام اس بیماری کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ امت کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔
ایک طرف تو یہ حالت ہے، دوسری طرف اس امت کی حالت کی درستگی کے لیے دنیا بھر میں دعائیں کی جا رہی ہے۔ خانقاہوں میں اہل اللہ اور بزرگان دین دعائیں کر رہے ہیں، مدارس اسلامیہ میں تلامذہ اساتذہ دعائیں کر رہے ہیں، اور مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جانے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور اس امت کی حالت کی درستگی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کی حالت درست ہوتی ہوئی معلوم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ دن بدن ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہوگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کی وجہ، اس کا ریزن کسی حکمران سے یا کسی لیڈر اور زعیم سے دریافت نہیں کریں گے، بلکہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، تو قرآن ہمیں کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت، جو پریشانی اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال بد کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں واضح طور پر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس امت کی بیماری گناہ ہے اور اس کا علاج توبہ ہے۔ انہی دو نقطوں پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ گناہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کتاب و سنت کے خلاف کرنا، اللہ رب العزت کے حکم مبارک کو توڑنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کو چھوڑنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ گناہ جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں یا چھپے ہوئے کرتے ہیں، ہم ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے کے اندر کینسر ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے۔ اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ کینسر بڑھے گا اور انسان کے لیے جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ گناہ کا ایک ہی حل کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو یہ گناہ کی عادت اور پکی ہوگی اور راسخ ہوتی جائے گی، پھر یہ اتنی غالب آئے گی کہ انسان کے لیے روحانی موت کا سبب بن جائے گی۔ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح کمزور ہوتی ہے۔ کچے دھاگے کو بچہ بھی توڑ دیتا ہے۔ ابتدا میں گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس گناہ کی مثال جہاز کے لنگر کی سی ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ جہاز کو ہلنے نہیں دیتا، اسی طرح گناہ کرتے کرتے ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا درختوں کے اوپر ایک پیلی بیل ہوتی ہے، اس کو آکاش بیل کہتے ہیں۔ وہ پھیلتی ہے تو درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے اور پھر درخت مرجھا جاتا ہے۔ گناہ کی مثال آکاش بیل کی سی ہے۔ یہ انسان کو اپنے اندر ایسا الجھا لیتا ہے کہ بندے کی روحانی نشو و نما رک جاتی ہے، بالآخر وہ روحانی طور پر بالکل مرجھا جاتا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اے دوست، یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا،
بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ آج کا انسان گناہ کرتے ہوئے چند سال کے بچے کا بھی لحاظ کر لیتا ہے، لیکن افسوس وہ اس وقت اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے اللہ رب العزت نے مجھے الہام فرمایا کہ لوگوں کو بتا دیجئے جب یہ گناہ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام دروازوں کو تو بند کر لیتے ہیں جہاں سے دنیا دیکھتی ہے، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں دیکھتا ہوں۔ کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ تو گناہ کو چھوڑ دیجئے جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر رحمت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی ستاری کرتا ہے۔ اکمال الشیم میں ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی۔ اور واقعی اگر گناہوں میں بو ہوتی تو کئی پرہیزگار جو پارسائی میں مشہور ہیں ان کے جسموں سے ایسی بو آتی کہ کوئی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، تو گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بڑا الہامی کلام فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے۔ عجیب بات کہی، فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا عطا ان لوگوں سے کہہ دو اگر ان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی آتی ہے یہ فوراً لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے۔ میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں نہیں کرتا۔ میرے دوستو، عام طور پر گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان چاروں کا جواب قرآن کریم میں سمجھا دیا ہے۔ گناہ کرتے وقت بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو انسان گناہ پر جرأت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا جواب بھی سمجھا دیا، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نافرمانوں کے گھات میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں جب شکاری کو شکار کے اوپر نشانہ لگانا ہوتا ہے تو نشانہ لگانے سے کچھ لمحے پہلے اتنا غور سے وہ شکار کو دیکھتا ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکتا، سانس کو بھی روک لیتا ہے، حماتن متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گات میں لگا ہوا ہے، وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے جیسے شکار کرنے والا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تم اتنی باریک بینی سے واچ کیے جا رہے ہو، یو آر انڈر آف دی ویژن۔ تو یہ سمجھا دیا تاکہ دماغ میں نہ رہے کہ کوئی نہیں تھا دیکھنے والا۔ گناہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں، میں فون پر بات کر رہا ہوں کسی کو علم نہیں، میں نے خط لکھا کسی کو پتا نہیں، میں نے اونچ نیچ کر دی کسی کو پتا نہیں۔ تو جب دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں تو یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب سمجھا دیا تاکہ ہم یہ ذہن میں نہ رکھے کہ ہمارے عمل کا کسی کو پتا نہیں چلتا۔ فرمایا وہ ایسا پروردگار ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اب بندہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں؟ معلوم ہوا اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے
کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، گھر کے اندر میں اکیلا تھا، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گر، اب جو چاہے کر، تو یہ احساس دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا، فرمایا کہ تم جہاں 3 ہوتے ہو وہ چوتھا ہوتا ہے، اگر 4 ہوتے ہو وہ 5واں ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو۔ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، باپ فوت ہو گیا، بچہ جوان ہو کر ماں سے ڈرتا نہیں، اب وہ برے کام کرتا ہے اور نڈر رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے تم میرا کیا بگاڑ لو گے، کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہے کہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ احساس گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے، بندہ گٹیا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہارا معاملہ ایک ایسے پروردگار کے ساتھ ہے، ان اخذہ علیم شدید، بلا شبہ اس کی داروگیر بڑی علم رساں اور سخت ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔ بنی اسرائیل کو ایک جگہ فرمایا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذب احد من العالمین، ایسا عذاب دوں گا جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا۔ لہذا اس کا بھی جواب سمجھا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ برادران اسلام، ہمیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ 4 گواہ پیش کیے جائیں گے۔ پہلا گواہ انسان کا نامہ اعمال ہوگا، ووضع الکتاب، جب نامہ اعمال سامنے ہوگا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم گنہگار آدمی جب دیکھے گا تو ڈرے گا، کانپے گا، گھبرائے گا، پھر کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو اپنا کیا دھرا ہوگا وہی اپنے سامنے پائیں گے، تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ دوسرا گواہ فرشتے ہوں گے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر تمہارے سب اعمال یاد رکھنے والے، معزز لکھنے والے مقرر ہیں جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں۔ تیسرا گواہ انسان کے جسم کے اعضاء ہوں گے۔ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ منہ کو تو سیل کر دیں گے کہ دنیا میں یہ اسٹیٹمنٹ بدل دیتا تھا، اب اسٹیٹمنٹ بدل والا سلسلہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جب ہم بیٹ کھولیں گے۔ اللہ اکبر، اس آیت کو پڑھ کر اس امت کے اولیاء بہت رویا کرتے تھے کہ اللہ آپ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، کہ جس دن بھید کھول دیے جائیں گے تو پروردگار ہمارا اس دن کیا حال ہوگا، اس پر وہ روتے تھے۔ لہذا جب انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے
تو یہ ان سے جھگڑے گا، کہے گا لما شہدتم علینا، کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ، وہ ایسا کہیں گے اللہ نے ہم کو گویائی دی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستطیعون ان یشہد علیکم سمعکم، تم تو کبھی پردہ ہی نہیں کرتے تھے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں، جس میں دوسرے اعضاء سے ہم کیسے پردہ کر سکتے ہیں؟ انہی اعضاء کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی سلطانی گواہ بنیں گے۔ چوتھا گواہ کل قیامت کے دن اللہ کی یہ زمین دے گی، اللہ کی یہ زمین گواہی دے گی۔ جیسے کیمرے ہوتے ہیں، فوٹو لے لیتے ہیں، ریزرو کر لیتے ہیں، منظر کھینچ کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کی زمین بھی منظر کھینچ کر لیتی ہے، نیکی کرنے والوں کا بھی اور گناہ کرنے والوں کا بھی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو حکم دیں گے کہ تو بھی سنا تیرے پیٹھ پر کیا گزری۔ یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، زمین بھی اس دن خبریں نشر کرے گی اور ٹھیک ٹھیک بتلائے گی کہ ہم نے کیا کیا کیا۔ اس لیے گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے سچی توبہ کر کے آئندہ کے لیے نیکی کی زندگی گزارے۔ آپ حضرات کو ایک بہت دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، نوجوان تھا، کہتا ہے حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دے کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اگر ایسا کوئی شخص ہمارے سامنے اگر ایسی بات کرتا تو ہم دو چار چپت اس کے رخسار پر لگاتے اور کہتے کہ ایسا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ گناہ بھی کرے اور عذاب سے بچ جائے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن اللہ والے بڑے دانا پینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دے دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہو گیا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میں عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ تمہارا نہ کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں، میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کا ملک ہے، اسی کی ملک ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں سورہ رحمان میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھلاؤ، نکلوں گے کسی دلیل سے نکلوں گے، جیسے گڑے کی مچھلی کدھر جاؤں گے؟ کہاں کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے اچھا پھر ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو،
اس نے کہا حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے۔ فرمایا ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئے تم سے سوال پوچھنے کے لیے، تو تم کہہ دینا نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن۔ آج کل لوگ لکھ کر لگا دیتے ہیں، تو تم بھی کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے۔ اس نے کہا حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ فرمانے لگے اچھا بھائی ایک اور تربیت بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تو تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا حضرت میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے بھائی جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچے اور پروردگار عالم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ ہر گناہ کے ساتھ پریشانی بندھی ہوئی ہے، بے چینی بندھی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ گناہ کرے اور بے چینی نہ ہو۔ جو انسان بھی گناہ کرے گا چاہے کتنی ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرنے والا ہو، دل اس کا بے چین رہے گا، اس کا دل مضطرب رہے گا، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی کی صورت نکل آئے گی۔ ایک مثال سے بات سمجھاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہوٹلوں میں جب کھانا دیتے ہیں وہاں بوفے سسٹم ہوتا ہے، ایک ٹرے میں بہت سارا کھانا رکھ دیتے ہیں اور ہر ٹرے کے نیچے ایک بتی جلا دیتے ہیں۔ اس بتی کا کام ہوتا ہے کھانا گرم رکھنا، جتنی دیر کھانا رکھا رہتا ہے وہ گرم رہتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کی بتی سلگا دیتے ہیں، اس کے دل کو پریشان رکھتے ہیں۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کا دل پریشان رہے گا، کبھی بیوی کی طرف سے پریشانی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، کبھی کاروبار کی طرف سے پریشانی، کبھی صحت کی طرف سے پریشانی، کہیں نہ کہیں پریشانی کی بتی جل رہی ہوگی، پریشان ہو رہا ہوگا، ڈپریشن میں وقت گزار رہا ہوگا۔ تو گناہ انسان کو ہمیشہ پریشان رکھتا ہے، بے چین رکھتا ہے۔ مسیح الامہ حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب کا قول مجھے یاد آیا۔ فرماتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کر کے دیکھو، اگر اللہ نے تمہاری دنیا کی زندگی کو جہنم نہ بنا دیا تو کہنا، یعنی دنیا ہی میں تمہارے لیے ایسی بے چینی پیدا کر دیں گے جیسی جہنم میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ جو لوگ آزادی کی زندگی گزارتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں انہیں اطمینان کی زندگی ملی ہوئی ہے، کبھی ان کے دل کی حسرتوں کو دیکھو، ان کی مضطرب راتوں کو کبھی دیکھیے۔ انسان اسی وقت توبہ کر لے وہ اتنا پریشان ہوتے کہ موت مانگتے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، دنیا میں بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم نے حکم فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم چھپے ہوئے کرتے ہو یا ظاہر میں۔ اور یہ بھی پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری بغاوت تمہاری اپنی جانوں پر، گناہوں کا وبال ضرور آتا ہے۔ اس لیے تابعی فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب بھی اللہ کے کسی حکم کے ماننے میں مجھ سے سستی ہوئی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی سواری میں، اپنی اولاد میں کہیں نہ کہیں دیکھ لیا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ بلکہ فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جب انسان گناہوں کی تدبیر دل میں رکھتا ہے، اس کی سوچ رکھتا ہے، تو یہ چیز اس کے اہل پر لوٹتی ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی غیر محرم کو میلی نظر سے دیکھتے ہیں، جی ہاں یہ نظریں ہمارے اہل کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ ایک سنار تھا، اس کی بیوی بہت نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے کاروبار سے گھر واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ساروں قطار رو رہی ہے۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ جواب دیا یہ ہمارا نوکر جو 10 سال سے پالا ہوا ہے، ابھی ذرا بڑا ہوا، یہ آج جب سبزی لے کر آیا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبایا اور مجھے اس کے اندر برا ارادہ نظر آیا، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کہ 10 سال اس کو پالا اور یہ نتیجہ ملا، اتنا نمک حرام۔ اس نے یہ بات جب کہی تو اس کے خاوند کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ آپ کیوں رو رہے؟ وہ کہنے لگا یہ اس کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے، اس لیے کہ آج ایک عورت دکان پر زیور خریدنے آئی، اس نے چوڑیاں خریدی اور پہننا چاہتی تھی، اس نے مجھے کہا کہ پہنا دو۔ میں جب اس کو چوڑی پہنانے لگا تو مجھے اس کے ہاتھ خوبصورت نظر آئے، لہذا میں نے اس کے ہاتھ کو آج شہوت کے ساتھ برے ارادے سے دبایا تھا، اس لیے یہی معاملہ آج میرے اہل کے ساتھ پیش آیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی نافرمانی بالآخر نافرمانی ہے، اس کا اور کوئی بھی حل نہیں سوائے اس کے کہ اس سے توبہ کر لی جائے۔ اگر کسی نے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت سے جنگ شروع کی، پھر اللہ رب العزت اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کسی آدمی کو چہرہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رکھتے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رب العزت ذلیل کرنے پر آتے ہیں اسے دنیا میں پھر کوئی عزت دینے والا نہیں رہتا۔ پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، انسان گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم چھوڑ دو گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپے ہوئے کرتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس وقت حالات کو دیکھ کر کے سنبھلنے کی ضرورت ہے، رائے حق پر گامزن ہونے کی ضرورت ہے۔ اب تک کی جو زندگی ہم نے گزار دی ہے، جتنی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہے اور جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہو گئی ہے، ہم ان تمام کوتاہیوں کو، تمام نافرمانیوں کو اور تمام گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ رب العزت سے توبہ کرے اور سچی پکی توبہ کرے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دینا اور عزم بالجزم کر لینا کہ آئندہ اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا، باقی کھلتے اور بند ہوتے رہتے، لیکن توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اس پروردگار کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا نہ ہو کہ کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرے اور کہا جائے کہ اجی صاحب آرام کر رہے، وہاں اس کا تصور بھی نہیں۔ ہر گنہگار کی توبہ قبول کرنے کے لیے وہ پروردگار ہر وقت جاگتا ہے، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کیے ہوئے گناہوں پر دل میں ندامت ہونا، افسوس ہونا،
شرمندہ ہونا کہ میں نے کیوں کیا، یہ استغفار ہے۔ اور ان گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو ہم توبہ کے ذریعے ان گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کرے۔ اسی لیے توبہ کرنے والا اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی سچی توبہ کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہوتا ہے اور اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے۔ ایک بڑے میاں جا رہے تھے، انہوں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں کسی بات پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے، دلائل دے رہے تھے۔ قریب سے جب گزرے تو ایک نوجوان نے کہا کہ بڑے میاں، ہم ایک بات میں آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، آپ ذرا بتا دیجئے کہ ہم میں سے کون ٹھیک اور حق پر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر اس بندے پر زیادہ ہوتی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جو بندہ بڑا ہی گنہگار اور خطا خار ہوتا ہے پھر وہ اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اب اس کے دل پر اللہ رب العزت کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے۔ اب آپ بتا دیجئے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بچوں، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں کہ عالمانہ تحقیقی کوئی جواب دوں، ایک چیز میرے تجربے میں آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ میں کپڑے بنتا ہوں، کپڑے میں تانا بانا ہوتا ہے، جب بھی کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کو گرہ لگا کر جوڑ دیتا ہوں اور پھر بعد میں اس پر نظر رکھتا ہوں کہ یہ دھاگا پھر نہ ٹوٹ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ گنہگار تھا اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تھا، اب اس نے سچی توبہ کے ذریعے اللہ سے گرہ باندھ لی، اب اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اس بندے کے دل پر رہتی ہو کہ میرا بندہ پھر نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ بندے کی توبہ سے بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے۔ وہ اتنے مہربان ہیں کہ جب شیطان کو حکم دیا گیا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا مردود یہاں سے، کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ رب العزت جلال کے عالم میں تھے، اس جلال کے عالم میں شیطان نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اس جلال کے عالم میں اس نے مانگا، پروردگار عالم نے فرمایا قال فانک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی۔ علماء نے یہاں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ جب جلال کے عالم میں شیطان جیسے مردود نے مہلت مانگی تو اللہ نے عطا فرما دی، اے امت محمدیہ کے غلام، اگر تو جمال کے عالم میں اللہ سے مہلت مانگے گا تجھے کیوں مہلت عطا نہیں فرمائیں گے؟ لہذا جب شیطان کو مہلت مل گئی، بدبخت تھا، قسم کھا کر کہنے لگا کہ آدم کی وجہ سے دھتکارا گیا ہوں، اے اللہ میں ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر آپ کے ناشکرے بنیں گے۔ جب اس نے قسم کھا کر کہا فَبِعِزَّتِكَ، تیرے عزت کی قسم میں ان کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تو پروردگار عالم کی رحمت بھی جوش میں آئی، فرمایا او مردود تو قسمیں کھاتا ہے، میرے بندوں کو بہکائے گا، ورگلائے گا، میرا نافرمان بنائے گا، ذرا میری بات بھی سن رہے، میرے بندے بتقاضائے بشریت گناہ کرتے پھریں گے،
اور جب مجھ سے توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ میرے دوستو، جب اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرتے ہوئے کیوں تھک جاتے ہیں؟ جب اس پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں میرے بندے تجھے شیطان نے بہکا دیا، آؤ میرے در کی طرف، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، وہ تمہارا سری دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہائے کتنے عجیب پیارے انداز سے فرما رہے ہیں، اے انسان تجھے تیرے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے توبہ کرے، اس لیے جب شیطان نے کہا کہ میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکاؤں گا تو فرشتے تعجب میں پڑ گئے کہ یہ اس نے کیا بات کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے فرشتوں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عرض کہ اللہ جب یہ چاروں طرف سے بہکائے گا تو لوگ تو اس کے پھندے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے 4 سمتوں کا تذکرہ کیا لیکن 2 سمتیں بھول گیا، ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی، لہذا میرا گنہگار بندہ جب اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر دل میں پکا عہد کر کے میرے پاس آئے گا اور اپنے ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چکے اوپر کی سمت اٹھیں گے تو شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرے بندے کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے کہ میں اس سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میرا بندہ سجدے میں سر ڈالے گا اور چونکہ سر نیچے کی سمت جائے گا اور نیچے کی سمت میں شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا، میرا بندہ سر نہیں اٹھا پائے گا کہ میں اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ سمتیں کھلی ہوئی ہے، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے پروردگار معاف فرمائیں گے، سجدے میں سر رکھ کر معافی مانگے پروردگار مہربانی فرمائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، بیان کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں اپنے بیان کو مختصر کرتے ہوئے آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ کوئی 8-9 سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں اس سے خفا ہو کر اس کو تھپڑ لگا رہی ہے، اس کو دھکے دے رہی ہے، کہہ رہی ہے تم نافرمان بن گیا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کام نہیں کرتا، دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہ کہہ کر ماں نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے باہر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ماں نے تو کنڈی لگا دی، اب میں وہی کھڑا رہ گیا کہ دیکھو اب ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ رو رہا تھا چونکہ مار پڑی تھی۔ خیر وہ اٹھا اور کچھ سوچتا سوچتا ایک طرف کو چلنے لگا، چلتے چلتے وہ ایک گلی کے موڑ اور ٹرننگ پر پہنچا، وہاں کھڑے ہو کر وہ کچھ سوچتا رہا اور سوچنے کے بعد اس نے پھر واپس آنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پر آ گرا اور آ کر بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا، رو بھی کافی دیر سے رہا تھا، دہلیز پر سر رکھا نیند آ گئی، وہی سو گیا۔ چنانچہ کافی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا اسی دہلیز پر سر رکھے پڑا ہوا ہے۔ والدہ کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی چلا جائے یہاں سے، دور ہو جا میری نگاہوں سے۔ جب اس نے پھر اسے ڈانٹا، اب وہ بچہ کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جان جب آپ نے گھر سے دھتکار دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں چلا جاؤں،
میں بازار جا کر بھیک مانگ لوں گا، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی جان، میں نے سوچا تھا میں کسی کے جوتے صاف کر دیا کروں گا، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ امی جان، میں نے سوچا تھا میں کسی کے گھر کا نوکر بن کر رہ جاؤں گا، مجھے جگہ بھی مل جائے گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ امی جان، یہ سوچ کر میں گلی کے اس موڑ تک چلا گیا تھا، لیکن مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائے گی، لیکن امی جان، جو محبت مجھے آپ دے سکتی ہے یہ محبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ امی، یہ سوچ کر میں واپس آ گیا ہوں۔ امی، میں اسی در پر پڑا ہوں، تو مجھے دھکے دے یا مار، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی تو ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، میرے بیٹے، اگر تیرے دل میں ایک کیفیت ہے کہ جو محبت تجھے میں دے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں، جب گنہگار بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ رب العزت کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے، الہی اب تو کل آسی عطا کر، اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے در پر حاضر ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے فریاد کرتا ہوں، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف کر دے تو یہ بات آپ کو سجتی ہے، فَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اللہ اگر آپ ہی دھکا دے دے تو کون ہے ہم پر رحم کرنے والا اور کون ہے ہم کو سینے سے لگانے والا۔ تو جب انسان اس طرح اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے پھر پروردگار اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے یقیناً ناگفتہ بھی حالات ہے۔ دین بدین بڑے بڑے علماء کرام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں۔ یہ امت کا ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ یہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب سے ہے۔ اللہ ہم سے ناراض، اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گر گرا کر رونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ میرے بھائیوں وہ ایسا قدرت والا اللہ ہے کہ ایک جھٹکے میں ہمیں نہ صرف ہمیں پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، اس کے پاس ایسے ایسے لشکر ہے کہ جن لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ یہ جو کورونا وائرس کی بیماری اور وہ عام وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کی زد میں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے سامنے گر گرا کر کے معافی مانگے، سچی پکی توبہ کرے کہ اللہ جو ہو گئے گناہ، اللہ مجھ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم بالجزم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، وہ بڑا رحمتوں والا پروردگار ہے، بڑا مہربان پروردگار ہے، وہ اس کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ پروردگار ہم سے کہتا ہے، میرے بندے اگر تجھ سے گناہ ہو گئے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرے گناہ دریا کے پانی کے قطروں کے برابر ہے، اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں کے برابر، زمین کے ریت کے ذرات کے برابر، بندہ تیرے گناہ پھر بھی تھوڑے ہیں، میری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے، میرے بندہ تو نے توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کی پھر توڑ بیٹھا، گر 100 بار توبہ شکستی، باز آ
اگر 100 مرتبہ تو نے توبہ کی اور 100 مرتبہ توبہ توڑ دی تو نے، میرا در اب بھی تیرے لیے کھلا ہے، تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اس وقت ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا محبوب اور پیارا بنا دے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے، ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں اس عام وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہمارے بہت سے عزیز اور ہمارے بہت سے رشتہ دار اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بڑے بڑے علماء اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اتنے علماء کا انتقال ہوا ہے کہ سب کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ حضرات کے پاس واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے ساری خبریں پہنچتی رہتی ہیں۔ ہم ان تمام مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان اور ان تمام علماء کی مغفرت فرمائے اور ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات سے درگزر فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اور اس وقت جو مسلمان بھائی اور بہنیں بیمار چل رہے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ مستقیمہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم کو اپنے سے راضی کر لے۔ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرے اور آداب دعا کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها
الہ العالمین ہم تیرے گنہگار خطا کار سیاہکار بندے ہیں، اے اللہ آج تک کی زندگی پوری نافرمانی میں گزار دی ہے، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہم سب کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ اللہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین اس وقت پوری دنیا میں جو کورونا وائرس کے نام سے وبا چل رہی ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی اللہ اس سے حفاظت فرما، پوری مخلوق کی اللہ حفاظت فرما۔ الہ العالمین یہ سب ہمارے گناہوں کی نتیجے میں ہے، ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے۔ اے اللہ اے اللہ آپ کا ایسا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اعمال بگڑے، اے اللہ تو اوپر سے حالات اللہ اپنے ایسے بھیج دے۔ الہ العالمین ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ میں معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ ان مصائب کو، ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو اللہ دور فرما دیجئے۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہے امن چین سکون نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان بندے بندیاں تیرے پیارے ہو گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقیمہ دائمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے شان عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ان میں ہمیں بھرپور حصہ نصیب فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ہمیں پناہ کل نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برابر ہوں پڑھا دیجیے میں کون کہہ کون ہے پڑھائی نے سویل نے આપણા નાનું બળીને હા મૂકો કેવું એ હોમવર્ક મને કેવું કમ્પ્લીટ બસ કરવા જવા જવા જિમ્મેદારી